بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ونا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہماری آزاداریاں، ماتمداریاں، یہ پرسہ، یہ گریہ، یہ نظر و نیاز اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ہم فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. آج آخری مجلس ہے، اور کیونکہ اعمال شب عاشور بھی ہوں گے اور صبح بھی زیارت عاشورہ پڑھی بھی جائے گی، اور انشاءاللہ اس میں بھی مصائب ہوں گے، تو آج کی مجلس کا دورانیہ مختصر ہوگا. امام نے فرمایا کہ لشکر عقل اور لشکر جہل یہ جنگ ہے دنیا میں. تو خود پہچان سکتا ہے کہ کس لشکر کے اندر ہیں. جتنی ہمیں اپنے بدن کی فکر ہوتی ہے، ہم چیک اپ کرانے جاتے ہیں، بی پی صحیح ہے، شوگر تو کہیں نہیں، کینسر تو کہیں نہیں،
کڈنی صحیح ورک کر رہی ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے. اسی طرح معصومین فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، میڈیکل چیک اپ کرتا ہے، اسی طرح حاسبو اپنا روحانی بھی چیک اپ کیا کر کہ کہیں تیرے وجود میں جہالت کا ایک سپاہی تو نہیں بیٹھا ہوا. ضد، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، یہ سارے لشکر کس کے ہیں؟ جہالت کے لشکر ہیں. اور ان میں سے ایک بھی لشکر تیرے اندر آ گیا تو سمجھو یہ ایک طرح کا ناسور ہے. کینسر جس طرح انسان کے بدن کو تباہ کرتا ہے، اسی طرح ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہارے وجود کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ کیا ہے کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، فلاں 7ویں درجے پر ہے، فلاں 6 درجے پر ہے، سارے علی کے صحابی ہیں. کس بندے کا کنٹرول کتنا ہے؟ جناب ابو ذر بڑے جذباتی ہوتے تھے، عاشق علی ہیں پر جذباتی ہے بندہ. کہتے جب مولا علی کے گھر پہ حملہ ہوا تو ابو ذر نے سلمان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور جناب ابو ذر اتنے جذبات میں آئے، دوڑے، سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا، بے ہوش ہو گئے. اور ہوش میں آئے تو جناب سلمان کو ڈانٹنے لگے، سلمان تیری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ کہ کیا ہوا ابو ذر؟ کہ دیکھ بھی رہا ہے تیرے مولا پہ حملہ ہو رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے، کچھ نہیں کر رہا. سلمان نے کہا ابو ذر یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سلمان کی نگاہ ہمیشہ علی کے ہاتھوں پر ہے، اگر علی تلوار نکالے گا تو سلمان تلوار نکالے گا. میں تابع امیر المومنین ہوں، میں جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کیا کر رہے ہیں. کہ ابو ذر کیا تو علی سے زیادہ شجاع ہے، علی سے زیادہ بہادر ہے؟ جب علی تلوار نہیں نکال رہے میں کیوں نکالوں؟ تب جب امیر المومنین نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولا یہ سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ امام فرماتے ہیں تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. یہ ہے منا اہل البیت، جسے دیکھ کر تمہیں اہل بیت کی یاد آئے. جس طرح رسول خدا کے لیے امیر المومنین نے فرمایا زکن زکا، علم مجھے ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے. فرمایا میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. کسی نے کہا یا علی بطخ کی مثال کیوں نہیں دی، کسی اور حیوان کی مثال کیوں نہیں دی؟ اہل بیت کی دی ہوئی مثال ہے نا. آپ سارے حیوانوں کو دیکھ لو، بطخ بھی ماں کے پیچھے چلتی ہے لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں، بکریاں بھی چلتی ہیں لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں نکل جاتی ہیں. اونٹنی کے بچے کا کمال یہ ہے وہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہیں پہ اپنے قدم رکھتا جاتا ہے. اور سلمان سے پوچھا سلمان تو نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہ جہاں جہاں علی کا قدم وہیں سلمان کا سر. اتباع اہل بیت کس چیز میں؟ اصلاً جب آپ لفظ علی سنتے ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مولا کی شکل آتی ہے. جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مولا کی آنکھیں آتی ہیں. جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ علی کے ہاتھ آتے ہیں. جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا مولا کے پاؤں آتے ہیں؟ نہیں. جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں شجاعت آتی ہے. جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں عبادت آتی ہے. جب لفظ علی آتا ہے تو والکاظمین الغیظ ذہن میں آتا ہے. جب لفظ امام زین العابدین آتا ہے تو ذہن میں عبادتوں کا انبار آتا ہے. جب لفظ حسین آتا ہے تو ذہن میں صبر آتا ہے. یہ تیرا باطن ہے. آج جس میں علی جو علی کا ظاہر تھا وہ تجھے نظر نہیں آ رہا، پر علی کا باطن تجھے نظر آ رہا ہے. باطن باقی رہتا ہے، باطن ختم نہیں ہوتا. آج جب یزید کا نام لیتے ہو تو جس میں یزید تو ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ یاد آتا ہے. یزید کا نام لینے سے لعنت یاد آتی ہے. یزید کا نام لینے سے اس کے جو سپاہی تھے نا وہ آپ کو یاد آتے ہیں. وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے.
اب سوال یہ ہے تو کون سی چھاپ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کرے گا آخرت میں۔ پروردگارہ کون؟ فرمایا من ثقلت موازینو، جو وزن لے کر، بھاری وزن لے کر وہاں پر آئے گا، پیسوں کا وزن، گاڑیوں کا وزن، بدن کا وزن نہیں۔ یہی جو مجلس حسین سن رہے ہو، اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کو کیا کر رہے ہو؟ بھرتے جا رہے ہو۔ ایک سچ زبان سے بولتے ہو، اپنے سپاہیوں کو آمادہ کرتے ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے ہو۔ اب خدا کہتا ہے یہ آخرت میں عیش کرے گا۔ یہاں سے سفر کے لیے جا رہے ہو، سفر کتنے دن کا مولانا؟ سفر 20 دن کا ہے۔ اب بھائی وہاں پہ کھانا نہیں ملے گا، وہاں پہ کپڑے نہیں ہیں، ہر چیز کا بندوبست کرنا عقل کا تقاضا ہے نا۔ اب پتہ بھی ہے کھانا نہیں ہے، ساتھ میں دال بھی لے کر جاؤ گے، آٹا بھی لے کر جاؤ گے، ساز و سامان بھی لے کر جاؤ گے، 5 دن کی پکنک کے لیے بھی نکلتے ہو نا، سامان لے کر جاتے ہو۔ خدا کہتا ہے وہ تو حیات ابدی ہے، اگر عقل مند ہو وہ سامان لاؤ جو آخرت کے کام میں آئے۔ امیر المومنین کا صحابی ہے، کہتا ہے یا علی دعا کری اللہ امیر بنائے۔ معصوم فرماتے ایسی دعائیں کیوں کروا رہا ہے؟ اگر امیری مجھ سے دور کر دے، نہیں مولا دور نہیں کرے گی۔ کئی ملتی جلتی روایتیں ہیں۔ ایک اندھا تھا، امام کو کہا دعا کریے آنکھیں مل جائیں۔ امام نے کہا آنکھیں دیں گے لیکن اپنی ولایت لے لیں گے۔ تو کہا مولا اندھا ہونا بہتر ہے، ایسی آنکھیں بھی نہیں چاہیے جس سے میں دشمن امیر المومنین بن جاؤں۔ اب امام نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال، امام نے کہا اگر دنیا کی دولت تجھے مل جائے، یہ بتاؤ تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ عقل کو بیدار کر رہے ہیں۔ مثلا یہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ ہیں۔ کسی کو بھی دیکھ کے پتا چلتا ہے بندہ کروڑ پتی ہے، کیونکہ مال نے میرے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ پیسہ اثر نہیں ڈالتا کہ نہیں مولا مال کے آنے سے میرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو امام نے کہا ایسی چیز مانگتا کیوں ہے جس کے ہونے سے اور نہ ہونے سے تیرے وجود پہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بندہ قدرت ایمانی حاصل کر لے، یہ ساتھ لے کر جائے گا نا۔ عالم مادہ میں خدا نے کیوں بھیجا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ مٹیریل ہے۔ ایک جوان نے کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اسی بدن کے ساتھ عالم برزخ میں جائیں۔ میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے۔ ابھی سائنسدانوں چاند تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں اگر سورج تک یا اس سے دور جو ستارے ہیں اگر ہم اس پہ پہنچنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسے راکٹ بنانے پڑیں گے جو لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں، اور لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے بھی تو اتنے ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے ہم اس سیارے تک پہنچیں گے۔ اور کہتے ہیں اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے، بدن میں طاقت نہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے، بدن پھٹ جائے گا۔ یہ جہاز کی اسپیڈ سے آپ جاتے ہیں نا، اگر جہاز کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھائی جائے تو انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی اسپیڈ یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا کے سیارے جن پر اگر لائٹ یعنی روشنی کی اسپیڈ سے بھی جایا جائے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں۔ عالم برزخ تو ان سے بھی دور ہے۔ اب تو بدن کے ساتھ جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ اور بالفرض اگر لائٹ کی اسپیڈ سے بھی جائے تو ہزاروں سال لگیں گے۔ لیکن جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے ان کو خواب کے عالم میں دیکھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی عالم برزخ پہنچنے میں، تو کہتے ہیں کہ بلیک ٹنل تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں کالا ٹنل تھا، کچھ کہتے ہیں وائٹ ٹنل تھا۔ روح نکلی اور ہم اس ٹنل سے بڑی تیز رفتاری سے اوپر جا رہے تھے۔ کتنے منٹ؟ کچھ کہتے ہیں 5 منٹ، اپنے اندازے سے بتاتے ہیں 5 منٹ لگے، 7 منٹ لگے ہمیں عالم برزخ میں پہنچنے میں۔ اب تصور کرو وہ برزخ جو ان ستاروں سے بھی زیادہ دور ہے، ان تک لائٹ کی اسپیڈ میں جاؤ پھر بھی ہزاروں سال لگتے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے میں 6-7 منٹ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے۔ بدن جب تک روح سے جدا نہیں ہوگا تب تک تو عالم برزخ نہیں جا سکتا۔ موت اسی لیے ضروری ہے، اگر موت نہ آئے تو بندہ اوپر کیسے جائے، عالم برزخ میں کیسے جائے؟ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس عالم برزخ میں جانے کے لیے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندے خدا،
پیسے تو نہیں لے جا سکتا، مٹیریل ہے. کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی. کیا لے کر جاتا ہے؟ روحانی چیزیں. یہی تیرا عمل، یہ تیرے سپاہی ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا، کہتا ہے قبر کے اندر تھا، اب میرے بیٹے، میرا مال، سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا، مثل الاعلیٰ، عالم مثال جیسے آپ بولتے ہو. خدا شکل دیتے ہیں، آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے. یہ مجلس ہے نا، مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی. کہتا بیٹے بھی ایک شکل میں آ گئے، مال بھی ایک شکل میں آ گیا. میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو اللہ نے ایک مثل اعلیٰ بنائی، ایک شکل آ گئی اس کی. اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے. کہتے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آؤ گے؟ مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے. کہتا ایک تیسری شکل کھڑی تھی. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں. میں وہ ہوں جسے دنیا میں تو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ زیادہ رہا. میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. مال کی طرف تیری توجہ تھی، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تم نے تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی. میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا. کہتے کئی نورانی چہرے بن، نماز کی شکل بن جائے گی، روزے کی شکل بن جائے گی، مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی. جو عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. یہ جب اہل بیت فرماتے ہیں نا 75 سپاہی ہیں، واقعاً یہ سپاہی ہیں، تجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. صبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. انفاق اللہ کی راہ میں ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. لیکن اگر تو بغض کرے گا، نفرت کرے گا، سہم من سہام مل جہنم، اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا. جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا، انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا. کبھی یہاں دوڑ رہا ہے، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے. اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن ابن علی نے آ کر بچایا. یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں، آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے. ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. وہ جوان واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے، جیسے مرتے وقت اس کی ماں ایک وصیت کرتی ہے نا کہ میرے لال، پتا تھا میرا بیٹا بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے، کہتی میرے لال ایک ماں کی وصیت پہ عمل کرنا، تو نے پوری زندگی اپنی چلائی، اب رو بھی رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتی ہے جوان ایک عادت ڈال دے اپنے اندر. کہتے ہیں جو عادت یہاں آپ کو ہے نا وہاں بھی ہے. قرآن کی آیتیں، اللہ ان کو کہے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے نہیں کیا تھا. پھر خدا اسکرین کھولے گا، یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہے. مطلب یہاں جو جھوٹا ہے وہ سوچے گا وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہے. ماں نے کہا بیٹا ایک عادت ڈال دے. جی اماں کون سی عادت؟ کہ میرے لال مر جاؤں آگ کر دوں گی اگر تم نے اس عادت پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. کون سی عادت؟ کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے، علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو، بیٹا بس ایک کام کرنا، اپنی طرف سے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حسین کو ایک سلام کر دینا. عادت ڈال دیں. بعض جوانوں کو عادت ہوتی ہے کثرت سے صلوات پڑھنے کی نا، یہ اچھی عادتیں ہیں، زبان ذاکر بن جائے. ہاں 10 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھا فضول باتیں، گاڑی میں گانا لگا رہا ہے، گانا گنگنائے جا رہا ہے، جہنم بنا رہا ہے، لمحہ لمحہ جہنم بنا رہا ہے. ہاں آج بعض لوگوں کو جس طرح گانے سننے کی پہلے عادت تھی اب کیا کرتے ہیں؟ نوحے لگا دیتے ہیں. نوحہ غم کی نشانی ہے. بندے خود اب نوحہ لگا ہوا ہے، آپس میں ہنس بھی رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں. یہ نوحہ مزے کے لیے چلا رہا ہے، غم کے لیے نہیں چلا رہا. یہ بے ادبی ہے. حدیث ہے جب قرآن چلے خاموش، مزے کے لیے قرآن نہ چلایا کرو. کلام خدا ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو بند کر دو. نوحے گاڑی میں مزے کے لیے نہ چلایا کرو.
مزہ ہی لینا ہے، کوئی قوالی چلا دو. منہ میں پڑ رہا ہے، سکینہ نے تماچے کھائے، در چھینے، چادریں چھینی، اب تو آپس میں باتیں کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ پیچھے ایک گویا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے تیرے لیے. یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے. اس سے اچھا نہیں تو زباں کو ذاکر بنا دے. کیوں مستحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ بہترین تسبیح خاک شفا. پلاسٹک کی تسبیح بھی اٹھاؤ، اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ کبھی کبھی ذکر بھول جاتا ہے. عقل مندی کی نشانی ہے، جب تسبیح کو دیکھو گے ذکر یاد آئے گا. مومنین کے گھروں میں یہ عقل مند بندہ اپنے ذہن کو حق کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کل میں نے کہا نا، شیطان بری چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرتا ہے، اولیاء اللہ اچھی چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرواتے ہیں. مجلس میں آؤ گے حسین یاد آئے گا، تسبیح دیکھو گے ذکر یاد آئے گا، مصلی دیکھو گے نماز یاد آئے گی، اذان کی آواز سنو گے اللہ کے لیے دوڑو گے. یہ نشانیاں ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ گانے دکھواتا ہے، گندی چیزیں دکھواتا ہے، اور ذہن کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ ذہن سیار ہے، ذہن کو آپ روک نہیں سکتے ہو، کبھی یہاں دوڑتا ہے کبھی وہاں دوڑتا ہے. اب آپ نے اس کو پکڑ کے ایک صحیح ڈائریکشن دینی ہے، تب جا کے یہ ذہن اچھا بنے گا. مومنین کے گھروں میں جاتے ہیں، عجیب غریب گھر اور دیواروں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں. کوئی تیرا چھوٹا بچہ ہے، ایسی تصویر لگا جس کو دیکھ کے اس کو علی کی یاد آئے. مخصوصاً جس کمرے میں خواتین بیٹھتی ہیں بڑا بورڈ لگا دو، غیبت کرنا حرام ہے. وہ کرنا بھی چاہے گی، بورڈ پہ نگاہ پڑے گی چپ ہو جائے گی. تذکر تذکر تذکر، فذکر انما انت مذکر. اے حبیب تذکر دے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں. مجلس امام حسین ہلکا ہلکا آپ کے ذہنوں کو کھٹکھٹاتی ہے. بیدار ہو جا، بیدار ہو جا، بیدار ہو جا، غفلت سے بیدار ہو جا. حر کو تذکر دیا، حر حر بنا. زہیر کو تذکر دیا، زہیر زہیر بنا. انتبہو انتبہو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. یہ تذکر ہے. آغا بہجت کہتے ہیں تذکر امر بالمعروف تذکر کا نام ہے. کس کو نہیں پتا واجب کا، حلال کا، ہر کسی کو پتا ہے، لیکن تذکر گھر میں کوئی نہیں دیتا. نہ باپ دیتا ہے، نہ بیٹا اپنے دوست کو دیتا ہے، نہ بھائی بھائی کو دیتا ہے. تذکر کی کمی ہے. تو گھر میں ایسی تصویر لگاؤ جہاں سے ذہن کہاں ٹرانسفر ہو جائے؟ اللہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے. مولا کا کوئی فرمان لگاؤ، امام حسین کے حرم کے روزے کی تصویر لگاؤ، ہاں، تاکہ بچپن سے اس بچے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ دل کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، کان دل کی کھڑکی ہے، آنکھیں دل کی کھڑکی ہیں، زبان دل کی کھڑکی ہے. تو آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ تصویریں سیو ہو جاتی ہیں، تو کانوں سے جو سنتا ہے وہ آوازیں سیو ہو جاتی ہیں، تو زبان سے جو بولتا ہے وہ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں، جو جملے بولتا ہے ہر شے تمہارے دل پہ اثر ڈال دیتی ہے. اگر اچھی چیزیں دیکھو گے دل پہ اچھے اثرات پڑیں گے، بری چیزیں سنو گے برے اثرات پڑیں گے. تو فرمایا عقل مند بندے کی نشانی کیا ہے؟ وہ 24 گھنٹہ بیدار رہتا ہے، ان سپاہیوں کو مضبوط کرتا رہتا ہے. ماں نے کہا میرے لال جب بھی حسین کے نام پہ نظر پڑے ایک سلام کر دینا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو. ماں مر گئی، بیٹے ماں کو دفن کر کے آیا. اس کے دوست کہتے ہیں جب تک زندہ تھا علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. نام حسین پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سبیل پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مجلس میں آیا بس، یعنی ہر وہ شے جس کی نسبت امام حسین سے ہوتی تھی نا دیکھتا تھا، کہتا تھا میرا سلام ہو میرے غریب حسین پر. اس کے دوست کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی. چند دنوں کے بعد خواب کے عالم میں اس کے دوست نے اسے دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت میں بیٹھا ہے، نعمتوں میں مالا مال. دوست نے کہا یہ تو بتا تو بڑا گنہگار تھا، ہاں خطاکار تو تھا نا، کوئی حساب کوئی مشکل، اتنی جلدی جنت؟ اس نے کہا دوست موت بڑی مشکل ہے، یہ سفر بڑا مشکل ہے. تو دفنانے گیا مشکلات آئیں، قبر میں تکلیف ہوئی.
جب ملائک مجھے لینے آئے اتنے خطائیں تھیں، میرے ہاتھوں کو باندھا، پاؤں کو باندھا، عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا کہ لے جاؤ اس بدبخت کو وادی برہوت میں. دو وادیاں، وادی سلام، وادی برہوت. نیک ارواح سلام میں، سلامتی میں رہیں گی، وادی برہوت جہاں عذاب ہوگا. اتنی سخت حدیث میں نے پڑھی، معصومی فرماتے ہیں بعض ہمارے چاہنے والے عالم برزخ میں 300 سال تک عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد خدا اجازت دے گا اب جا کے ان کی شفاعت کرو. محب جنت میں جاتا ہے لیکن حساب دے کر. یہ بھی نعمت خدا ہے کہ عذاب کے بعد تجھے شفا دی جا رہی ہے، ورنہ 1000 سال گزر گئے، یزید ابھی تک جل رہا ہے لیکن وہ آگ اسے شفا نہیں دے رہی. خالدین فیہا، شمر جل رہا ہے، وہ آگ اسے شفا نہیں دے رہی، لیکن یہ عذاب تجھے شفا دے گا، تجھے دھوئے گا. تبھی فرمائے حاسبو، دنیا میں خود کو، اپنے اعمال کو دھو کر آ. اگر نہیں دھو کر آیا تو وہاں پہ پھر اللہ دھوئے گا. پھر وہ عذاب کے ذریعے سے، اللہ کا اپنا طریقہ ہے، وہ قرآن میں بتایا ہے. یہاں پہ بڑا آسان طریقہ ہے، آ حسین کی مجلس میں اپنے گناہ پہ رونا شروع کر دے، حور کی طرح خدا کو سیدہ کے لال کا واسطہ دے. مجلس حسین عہد کا نام ہے. دعائے عہد 40 دن پڑھو تو امام زمانہ کی زیارت. عہد مطلب کیا؟ امام سے وعدہ کرو، وعدہ وفا. مولا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا شیعہ رہوں گا. مجلس کا مطلب یہ تجدید عہد کرو حسین سے، فرزند حسین امام زمانہ سے. کہتا ہے دوست بڑی مشکل تھی، عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے لے جاؤ اسے وادی برہوت میں، اللہ کے نافرمان کو. کہتے جب یہ لے جا رہے تھے نا، اچانک صحرائے برزخ میں میری نگاہ خیمے پہ پڑی. خیمے کے اوپر ایک علم لگا تھا، علم پہ لکھا تھا ابا عبداللہ الحسین. اب دنیا میں عادت تھی جب بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑی تو کیا کیا؟ سلام کیا. میں نے کہا ملائکو، ماں سے ایک وعدہ کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اتارو، میں ایک سلام کر دوں اپنے مولا کو. کہا ملائکوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے مجھے اتارا، بندھے ہوئے ہاتھ میں نے اٹھائے، روتی ہوئے آنکھوں سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہتا ہے دوست زندگی میں اتنے میں نے حسین کو سلام کیے، کبھی جواب نہیں سنا. عالم برزخ میں پہلی مرتبہ جب میں نے کہا نا مولا سلام ہو، کہتا خیمے کا پردہ ہٹا، حسین پہ نگاہ پڑی. کہتا ہے قسم میں اگر پتہ ہوتا نا اتنا حسین ہے میرا مولا. آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو. ملائکوں کو کیسے آگے لے کر آؤ. کہتا ہے مجھے آگے لے کر گئے. امام نے میری حالت دیکھی، ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کی طرح زنجیروں میں. ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال دو. ملائکوں نے مولا یہ لیجئے. کہ حسین نے ایک مرتبہ نام اعمال پڑھنا شروع کیا. پڑھنے کے بعد مجھے دیکھا. کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. فوراً کہا تو میرا تھا، یہ تیرا نام اعمال ایسا کیوں ہے؟ وہی جملہ جو ہر گنہگار قیامت میں بولے گا، دعائے کمیل کا، رو کر کا مولا ظلمت نفسی وتجرت بجالی. مولا ظالم تھا، پتہ نہیں تھا کہ میرے ان گناہوں سے میرے حسین کو اتنی تکلیف ہوئی ہے. مولا جاہل تھا، خطاکار تھا، آپ کرم کریں. کہتا ہے حسین نے پھر نام اعمال لیا. ایک مرتبہ نام اعمال کو دیکھا اور یہ جملے کہے اللہم اغفرہ بحق الحسین، اے خدا حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دے. کہتا ہے دوست اب جو نام اعمال دیکھا نا، گناہ مٹ چکے تھے. کبھی کبھی تیری ایک نیکی بھی اہل بیت کو پسند آ جاتی ہے. تیرے ظروف کو اہل بیت دیکھتے ہیں. فرمایا قلب ظرف ہے، برتن ہے، تیری مرضی، یہ گلاس ہے، پاک ہے،
تیری مرضی، تو اس میں شراب ڈال، پانی ڈال، آب زمزم ڈال، تیری مرضی ہے، غلاظت ڈال، قصور گلاس کا نہیں ہے، تیرا ہے۔ کبھی غیر کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا۔ پہلا شیطان کا حملہ یہ ہے، وہ غیر کی محبت کو تیرے دل میں لاتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں عزیز ہے جماعت، یہ دل بڑا حساس ہوتا ہے، خدا کی قسم ہے، ہمارے پورے وجود کو ہمارا دل کنٹرول کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کیوں آئے مجلس امام حسین میں؟ کس نے آپ کے قدموں کو بولا کہ مولا کی مجلس میں جانا ہے؟ تیرے دل نے۔ دل اگر عاشق نہ ہو نا، بدن میں حرکت نہیں آتی۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ غلط بندے کی محبت ہوگی، غلط کام کرو گے۔ ہم سب محبتوں کے غلام ہیں، غلام محبت ہیں۔ انسان ہے ہی غلام محبت۔ بیٹے کی محبت نہ ہو کیوں کمانے جائے، بیوی کی محبت نہ ہو کیوں محنت کرے، ماں کی محبت نہ ہو کیوں ماں کو رکھے؟ محبت ہے نا۔ ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے گاڑی پہ چڑھے، اے سی میں بیٹھے، آسائش میں رہے۔ آپ کو بولا جائے IRC سے انچولی جانا ہے، آؤ پیدل چلتے ہیں، کون جائے گا؟ گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں جاتے ہیں۔ بدن سے محبت ہے نا، بدن کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو۔ پاؤں سے محبت ہے نا، تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو۔ لیکن یہی بندہ جب 40 میں جاتا ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے نہیں۔ کہاں گئی تیری محبت اپنے ٹانگوں سے، اپنے بدن سے؟ ہاں بدن سے محبت ہے، پر حسین سے زیادہ ہے۔ عشق تجھ سے سب کچھ کرواتا ہے۔ اب یہ عشق اتنا خطرناک ہے، خدا نہ خواستہ کسی غلط بندے سے ہو کیا، ماں کا دشمن، باپ کا دشمن، غلط بندے کا عشق جب دل میں آتا ہے دل نجس ہو جاتا ہے۔ علی کے چاہنے والے ہو، متقیوں سے عشق کرو، غلط چیزوں کے عاشق نہ بنو۔ 100 بار سوچو جس بندے سے محبت کرنا چاہتے ہو، 100 بار سوچو، کیونکہ اس کی محبت تجھے تباہ کر سکتی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس رشتہ دار ہے امام حسن کا، درہم دیکھے، پیسہ دیکھا، بغاوت کی، لشکر کا سردار تھا۔ کربلا کیا پیغام؟ کربلا خالص محبتوں کا نام ہے۔ کربلا کہتی آ جاؤ، محبت دیکھنی ہے، خالص محبت دیکھنی، آؤ کربلا میں، خالص چیزیں تجھے کربلا۔ اب اگر کربلائی بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس دل کو خالص کرو۔ جتنی ملاوٹی محبت ہے، امام حسین کی مجلس، ہم سب کو کسی نہ کسی کی محبت ہے دل میں۔ کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی شہرت کی محبت میں گرفتار ہے۔ آزاد کر خود کو، قید شیطان سے آزاد کر۔ اب آؤ ذرا کربلا میں۔ واقعہ میں کئی مجالس میں سنا چکا، لیکن ان واقعات کے سننے سے دل کو تر و تازگی ملتی ہے۔ غلام رسول بھی ہے، صحابی بھی ہے، ابازر کا آزاد کردہ، علی کا غلام بھی ہے۔ مولا دنیا سے چلے گئے، حسن کا غلام بنا۔ امام حسن دنیا سے گئے، مولا حسین کی غلامی میں آیا۔ 90 سال سے زیادہ ایج ہے، رنگ کا کالا ہے، نام جون ہے، چلتا ہے تو عصا لے کے چلتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ امام زین العابدین کو اٹھا کے بڑا کیا اس نے، اپنی گود میں حسنین کو کھلایا اس نے۔ ایک ایک صحابی شہید ہو رہا ہے، جون آتے ہیں، مولا اس غلام کی باری کب آئے گی؟ فرمایا جون، حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا۔ جون، تو نانا کا غلام، بابا کا غلام، بھائی کا غلام، میری غلامی، تو نے حق ادا کر دیا۔ حسین لکھ کر دیتے ہیں تجھ پر جنت واجب ہے۔ جون، جہاد اٹھا لیا، مطلب اگر میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بھی دوں اور تو سنے بھی، جہاد تیرے اوپر نہیں۔ جون، زندگی کے آخری دن مدینے کے کسی باغ میں جا کے گزار، سکون سے
رونے لگا مولا پوری زندگی تیری غلامی میں گزری ہے. کہا جان بس بول دیا نا, تو اس گھر کے بچے بچے کو پیارا ہے, تیرا مرنا اس گھر والوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا جان. پھر اصرار کے امام نے کہا جان میں نے آزاد کر دیا, چلا جا. مولا اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کہا زین العابدین کی غلامی میں جاؤ. روتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آیا. دیکھیے پاک محبت کاز انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھیں گے دنیا کی محبت میں کبھی بازو کاٹ دیتے ہیں, کبھی خودکشیاں کر لیتے ہیں, دنیا کی محبت میں تباہ کر دیتے ہیں خود کو. پاگل خانوں میں جائیں, آدھے پاگل دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. کسی خاتون نے چھوڑ دیا, کسی دنیا والی کسی خاتون کے عشق میں تباہ ہو برباد ہو گئے. غلط محبتیں, مال کی محبت, بینک کی ڈکیتیاں, یہ سب کچھ محبت میں ہوتا ہے. سیاسی جتنے جھگڑے ہیں یہ دنیا کی محبت. انسان بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, کیونکہ غلط محبت اس کا قبلہ بن جاتی ہے. اب پوری زندگی اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے, اور جب حاصل ہوتا ہے مولا فرماتے کچھ بھی نہیں, سراب ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی تیرے رب کی ذات ہے, اور ہر وہ شے جو تیرے رب سے منسلک ہے وہ باقی رہے گی, باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. امام زین العابدین کے خیمے میں آیا. امام فرماتے میں نے محسوس کیا کہ میرے قدموں میں کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے. آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا, بوڑھا جون قدموں میں رو رہا ہے. مولا زین العابدین نے کہا بابا جون کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین نے جہاد کرنے سے منع کر دیا, اوپر سے آزاد کر دیا. مولا زین العابدین میں آقا حسین کو کچھ بول تو نہیں سکتا, لیکن آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے, بڑا کیا ہے, آپ سے تو بات کر سکتا ہوں. کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جان اب جا کے سکون کی زندگی گزار, تیرا تیر و تلوار سے کیا. کہ بابا صحیح تو کہہ رہے ہیں جان, تو بوڑھا ہو گیا ہے, جنگ تیرا کام نہیں ہے. جب بابا بول رہے سکون سے گزار. رو کے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے, مشکلوں میں چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ حق غلامی نہیں ہے. امام پھر بھی راضی نہیں ہوئے, لیکن جون نے آخر میں ایک جملہ کہا. مولا زین العابدین رونے لگے اور جون کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا. کہ مولا مجھے یہ لگ رہا ہے سب جا رہے ہیں, جتنے بھی اصحاب حسین ہیں, مجھے نہیں جانے دیا جا رہا. مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے؟ یہ سارے عرب مجھے تانا دیتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے, تو رنگ کا کالا ہے. فوراً سینے سے لگایا جون ہمارے گھروں میں رنگ نہیں دیکھا جاتا. سفارش کی ابھی عبداللہ الحسین سے, بابا جون یہ بول رہا ہے. امام حسین نے سینے سے لگایا جون آج تک حسین نے یہ احساس دلایا کہ تیرا رنگ کالا ہے. کہا ٹھیک ہے جون چلا جا. جون کو بڑی کوشش کی گھوڑے پہ بٹھانے کی. اب بوڑھا آدمی, ٹانگیں صحیح سے گھوم نہیں رہی, کمر جھکی ہوئی ہے, بیٹھ نہ سکا. کہنے لگا مولا گھوڑے کو چھوڑ دیجیے, پیدل جاؤں گا, ایک ہاتھ میں عصا لوں گا, دوسرے ہاتھ میں تلوار لوں گا. کہتے ہیں بیچ میدان میں للکار کے کہنے لگا اے لشکر یزید, مجھے جانتے ہو میں کس کا غلام ہوں؟ میں نبی کا غلام, میں علی کا غلام, میں ان دو جوانوں کا غلام ہوں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابن سعد تک آواز آئی. کا کون ہے؟ کا حسین کا بڈھا غلام جون ہے, ہمیں للکار رہا ہے. کسی نے کہا امیر مجھے بھیجو, ایک بار میں زمین پہ گرا دوں. کسی نے کہا تیر ماروں, کسی نے کہا نیزہ ماروں. کہا خبردار, نہ تیر مارو گے, نہ نیزہ مارو گے, نہ تلوار مارو گے. کہا امیر پھر کیا کریں؟ کہا اسے وہ موت دوں گا جس سے حسین کو تڑپاؤں گا. کہا امیر اس بڈھے صحابی کو کیسے مارے ہیں؟ کہنے لگا 30-40 گھوڑے سوار جاؤ, تیر نہ مارنا, تلوار نہ مارنا. تیر سے مارو گے جلدی مر جائے گا, تلوار سے مارو گے جلدی مر جائے گا. کہ امیر کیا کریں؟ کہ پتھر اٹھاؤ, اتنے اس غلام کو مارو
کہ اس کے بدن سے خون بہے اور میں اس کا تڑپنا دیکھوں۔ کسی نے پوچھا کیوں یہ ظلم کر رہا ہے؟ کہتا میں جانتا ہوں حسین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس گھر کا بچہ بچہ کتنا پیار کرتا ہے، جب یہ تڑپے گا نا تو میں حسین کے تڑپنے سے مزہ لوں گا۔ پتھروں کی برسات ہوئی جون پر، ایک پتھر سر پہ لگا، کوئی دانت مبارک پہ لگا، چہرے پہ لگا، کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے زمین کربلا پہ گر پڑا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا حسین دوڑے دوڑے آئے جون کے بدن پہ، سر جون کو گود میں لیا، بار بار سر کو نیچے کرتا تھا، پھر حسین گود میں لیتے تھے۔ وہاں پر بھی جون کے وجود میں ادب حسین ہے، یہ ہے عقل کی حکمرانی میں رہنے والا حسین کا صحابی۔ کہنے لگا مولا میرا خون کالا ہے، مولا یہ گود اس لیے ہے کہ اس پہ علی اکبر کا سر رکھا جائے۔ یہ جب بار بار کہتا تھا نا لوگ مجھے تانے دیتے مولا، اس وقت حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو سفید کر دے، طیب جسدہ، اے خدا جون کے وجود میں ایسی خوشبو ڈال کہ دنیا حسرت کھائے۔ کہتے ہیں جب لاشیں اٹھانے آئے نا ایک بدن سے اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ہے دعائے حسین کا نتیجہ۔ مجلس میں آ کے یہ مانگا کرو مولا جب قبر میں اس بدن گنہگار کو رکھا جائے، جب بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں، جب رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں، اس تک و تنہا قبر کی رات میں مولا ایسے مدد کے لیے آنا جیسے جون کی مدد کے لیے گئے تھے نا۔ سفرہ حسین کھلا ہوا ہے، کون ہے جو حر بننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو زہیر بننا چاہتا ہے؟ اے مومن یہ حسین کا سفرہ ہے۔ اب تیرا ظرف ہے کہ تو حسین کے سفرے سے اٹھاتا کتنا ہے، یہ تیرا ظرف ہے۔ اہل بیت کے دربار میں کنجوسی نہیں ہے، ہم اٹھانے میں بخل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سفرہ ہے، جتنا اٹھانا ہے اٹھا، ورنہ کیوں بولتے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں خدا اس کا اجر بھی عزادار کو دیتا ہے۔ لشکر عقل کربلا میں حاکم ہے، لشکر جہل یزیدیت پہ حاکم ہے۔ بندہ جب جہالت کا پیرو بنتا ہے تو ظالم بنتا ہے، شیعہ ظالم نہیں ہوتا۔ کونوا للظالم خصما، ظالم کی دشمنی اپنے دل میں پیدا کرو، وللمظلوم عونا، مظلوم کی مدد، مظلوم کی نصرت اپنے دل میں پیدا کرو۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا جو بیٹیوں والا ہوتا ہے وہ کبھی بچیوں کو تماچے نہیں مارتا، مولا کیا شمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا بچی تھی۔ کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ معصوم نے فرمایا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہونا، جون کو پتھر مارے حسین کو تکلیف دوں، کہ اگر تیرے ساتھ کسی کی دشمنی ہونا اور زیادہ تکلیف دینا چاہے تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ کہ جب جب مجھ زین العابدین کے کلیجے کو جلانا ہوتا تھا نا یہ لئیم سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ مدینے میں امام حسین نے مولا زین العابدین کو سامنے بٹھایا، فرمایا زین العابدین بیٹا ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں، بیٹا دیکھ ہم نے دو طرح کے جہاد کرنے، بیٹا میں جہاد اصغر کروں گا، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہ بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے، جہاد اصغر یہ ہے کہ میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے، جہاد اصغر یہ ہے کہ عباس کے بازو کٹ جائیں، جہاد اصغر یہ ہے کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں،
بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑ جائیں. کہتے سجاد سنتے رہے. پھر سوال کیا بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا جہاد اکبر یہ ہے کہ ماؤں بہنوں کے ساتھ شرابی کے بدبائے میں جائے. بڑے مظلوم امام زین العابدین رو کے کہتے تھے بابا علی تو بھی علی ہے میں بھی علی ہوں. بابا تیرے سامنے وہ کچھ نہیں ہوا جو زین العابدین کے سامنے ہوا. بیٹا جہاد اکبر یہ ہے کہ 4 سالہ سکینہ کو تماچے لگائے جائیں. صبر کرنا ہے. جہاد اکبر یہ ہے بیٹا ماؤں بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. صبر کرنا ہے. راوی کہتا ہے مولا سجاد کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا جب بیٹا بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا. 40 سال ماؤں بہنوں کی چادروں پہ روتے رہے ہیں. 40 سال. کہتے ہیں چند مقامات ایسے تھے جس میں سجاد کا کلیجہ گویا پارا پارا ہو گیا. بہت محبت کرتے تھے امام سجاد سکینہ سے. کا قافلہ بازار شام میں آیا. بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں نا. کہ بار بار شمر کو کہتی تھی سر نو کے نیزہ پہ تھوڑی دیر کے لیے دے میں سینے سے لگا لوں بابا کو گودی میں لے لوں. کہتا ہے اس لئی نے سمجھ گیا کہ بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. کہتے لئی نے کیا کیا حسین کا سر اتارا زمین پہ رکھا نو کے نیزہ سے سر کو مارنے لگا. فرماتے میرے بابا نے چند جگہوں پہ بات کی ہے. نو کے نیزہ پہ تھے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. کہتے ایک مقام یہ تھا جب اس نے نیزے مارنا شروع کیے نا میرے بابا نے کلام کرنا شروع کیا. آواز دے کر کا ظالم مارنا ہے مار بیٹی کے سامنے نہ مار. تبھی چھٹے امام فرماتے ہم اپنے شیعوں کے دلوں پہ 6 پردے رکھے ہیں. فرماتے واللہ پردہ ہٹا دے دل پھٹ جائے ان کا. وہ مصیبتیں آئی. یہ جگر تھا زین العابدین کا. یہ حوصلہ تھا زینب کا. یہ ماں دھوپ میں جاتی تھی کہتی تھی خدایا میرا اصغر بھی مارا گیا میرے حسین کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہا. میرا بچہ بھی 3 دن کا پیاسا تھا. میرا حسین بھی 3 دن کا پیاسا تھا. شکر خدا کرو کہ خدا نے عشق حسین تیرے دل میں دیا. اب اس آنسو کو ضائع نہ کیا کرو کہ جذبات میں ایک آنسو بہے اور ضائع ہو جائے. نہیں سونا بنایا کرو اس آنسو کو. قیمت اس آنسو کی جانو. آغا مرشی وصیت کرتے فرماتے وہ رومال جس میں میں نے حسین کے لیے گریہ کیا میری قبر میں رکھو تاکہ زہرا قبر میں میری شفاعت کرنے کے لیے آئے. آنسو گرے خدا کو فوراً واسطہ دو خدایا مجھے حسین کا مخالف نہ بنانا. مجھے حسین کے راستے سے نہ ہٹانا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. یہ راتیں کربلا کی راتیں. دعا کریں کہ خدا یہ گریہ حسین کے روزے میں نصیب کرے. جنہوں نے زیارت نہیں کی خدا انہیں زیارت حسین نصیب کرے. آج امام کو سلام کرو گے لیکن یہ سوچ کہ سلام کرو کہ جب تو سلام کر رہا ہے تو پیاسا نہیں ہے.
تو سلام کر رہا ہے، تو بھوکا نہیں ہے۔ ایک بچی جب بابا کو سلام کرتی تھی نا، شمر تماچے مارتا تھا، ظالم تازیانے مارتا تھا۔ آج کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے، آج تو کھل کے رو سکتا ہے۔ یہ بچیاں ترستی تھی، ارے ہمیں اپنے بابا پہ رونے دو۔ ایسے سلام کرو جیسے کربلا میں زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ میرا سلام زخمی ہونٹوں پہ آج کی رات زیارت ناہیہ پڑھو گے۔ ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، یہ کسی ذاکر کسی مولوی کا نوحہ نہیں، فرزند زہرا کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ مولا نے نام نہیں لیا، اشارہ کیا۔ میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ نام نہیں لیا، اشارہ کیا۔ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا۔ امام زمانہ میں آپ کا ادنا سا ذاکر آپ نے ایک سلام کیا، ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ کا سلام زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مارتا رہو، لیکن میں کہا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ
اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن آپ سن کے برداشت نہیں کرتے. اللہ جانے بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. دو مرتبہ حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارے گئے. ایک مرتبہ یزید کی دربار میں, ایک مرتبہ ابن زیاد کی دربار میں. لئی سفرے پہ بیٹھا تھا, کھانا کھا رہا تھا. قیدی بیویاں اس کے سامنے کھڑے تھے, کٹی ہوئی گردنیں سفروں پہ پڑے تھے. کہتا تھا شمر یہ کس کا سر ہے؟ وہی کہتا تھا یہ قمر بنی ہاشم عباس علمدار. سر پھر کہتا تھا یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین کا بھتیجا قاسم کا سر ہے. پھر کہا یہ دو ننھے سر کس کے ہیں؟ کہا یہ اون و محمد کے سر ہے. روایت کے جملے ہیں لئی تھا, سنگ دل تھا. ایک مرتبہ نگاہ ایک کٹی گردن پہ پڑے, اس نے کھانا کھانا چھوڑا. کہنے لگا یہ حسین سر, یہ حسین چہرہ, یہ چاند جیسا چہرہ کس کا سر ہے؟ کہا امیر حسین کا بیٹا تھا, نام علی اکبر. بی بی زینب بازاروں میں کھڑے ہو کے کہتی تھی اے اہل کوفہ, اے اہل شام, جس نے رسول کی زیارت کرنی ہے یہ میرا اکبر ہے, جس کا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے. لعی تھا. کہنے لگا ابن سعد تجھے کس نے کہا حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر آپ نے حکم دیا تھا حسین کو قتل کرنا. کہتا واللہ اگر پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہو کبھی حسین کو قتل نہ کرواتا. امیر کیوں؟ کہ جس کا ایسا بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں, کٹا ہوا سر دیکھتا تڑپ تڑپ کے مر جاتا. اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا. امام زین العابدین کیسے دیکھا. راوی کہتا ہے میں نے حسین کو عباس کے لاشے پہ بھی آتے دیکھا, میں نے اون محمد کے لاشے پہ بھی آتے دیکھا. لیکن کہتا ہے جب حسین اکبر کے لاشے پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا. سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید,
روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، کیسے پڑھو؟ کہتا ہے جس طرح 2 سال کا بچہ گھٹنوں پہ چلتا ہے ایسے حسین چلنے لگے، فریاد کر کے کہنے لگے ادعونی یا بنیا، اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، میرے لال مجھے آواز دے تاکہ تیرے لاشے میں کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، بیٹے نے آواز دے یا ابتا الیہ الیہ، بابا میرے قریب آئیے۔ جیسے بیٹے کے جنازے پہ پہنچے، اکبر زندگی گزر گئے، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا، بیٹا کیا تجھے دوں؟ اکبر نے کہا بابا الحدید قد ثقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کے وزن نے مار ڈالا، بابا پیاس نے بڑا پریشان کیا۔ حسین نے زبان نکالی، بیٹے کی زبان پہ رکھی، اکبر نے جلدی سے زبان باہر نکالے، بابا تیری زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ بابا دوسری خواہش ہے، مجھے خیموں میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال، وہ ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ بچے کے سر کے نیچے دیا۔ روایت کے جملے جب لاشاں اٹھانا چاہتے تھے، حسین کے پاؤں لرزے، ہاتھ کانپے، کہنے لگے میرے لال بوڑھا باپ جواب بیٹے کا لاشا ہے، اکبر مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ میرے لال اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو۔ جی میرے بابا، اکبر دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو۔ اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹایا۔ اکبر دوسرا ہاتھ بھی گلے میں ڈالو، رو کے کہا بابا بوڑھا بابا صدمہ دینا نہیں چاہتا، میں تیرا صابر بابا۔ اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، حسین نے کیا دیکھا؟ ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھول علی اکبر کے سینے میں۔ حسین نے بچے کو زمین پہ لٹایا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا، نگاہوں کو آسمان کی طرح بلند کی۔ نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، آ کر دیکھیے کہیں میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندھے، کہیں میری آنکھوں پہ بتیاں تو نہیں بندھے۔ ایک مرتبہ برچھی کھینچی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے آواز آئی ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، میں زینب بھی آتی ہے، اور ساتھ مل کے لاش اٹھاتے ہیں ماتم حسین۔